الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، تو الحمد للہ ہم نے مثنیٰ کا جو ہے ٹاپک کور کر لیا ہے، اور الحمد للہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے اسائنمنٹس بھی کیے، اور سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، اور جس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو مثنیٰ کی سمجھ آئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کے رفع کی حالت، نصب کی حالت اور جر، تینوں حالتیں جو ہے نا، اسے سمجھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھا ہے بلکہ اسے اپلائی بھی کیا ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو آپ لوگ سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ فار ٹیکنگ اٹ سیریسلی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جو میں نے اسائنمنٹ دیا تھا نا، تو اس کے متعلق ایک دو جو ہے میں بات جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آسیہ، سسٹر آسیہ نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ یہ جو اللہ رب المشرقینی والمغربینی، اس میں یہ مغربانی کیوں نہیں ہے یا مشرقانی کیوں نہیں ہے؟ تو اسے بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں یہ سمجھاؤں گا ذرا، لیکن اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا، تو ہم انشاءاللہ اس کو پہلے ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو غور سے میری بات کو سنیے گا۔ یہ ایک سارٹ آف ریویژن ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، لیکن آج ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جب اسم کی جو ہے نا وہ علامتیں پڑھی تھی، تو اس میں سب سے پہلی علامت ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ یا ایک دو علامتیں آپ لوگوں میں سے ہیں جو مجھے بتا سکتی ہیں کچھ علامتیں؟ اسم کو پہچاننے کی علامتیں ہم نے پڑھی تھی نا، کئی ساری علامتیں پڑھی تھی۔ گولتا تائیں ہو، مر ہاں، تا مربوطہ تھا، اور ایک دو چیزیں تھی نا، الف الف مقصورہ۔ الف مقصورہ۔ چلے، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا تھا، الف مقصورہ۔ یہ تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم نے جنس جب پڑھا تھا نا، جینڈر، اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن ایک دو علامتیں، الف لام، الف معرب باللام۔ معرف باللام، اسما عمران نے لکھا ہے، میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ الف لام تنوین، حروف جر۔ جی، جی آسیہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک ہم نے جو پڑھا تھا، جو مجھے آج ڈسکس کرنا ہے جلدی سے، یہ ہے جر۔ ٹھیک ہے، ایک تو حرف جر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، اور ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اگر خود جری حالت میں ہو تو بھی یہ اسم کی علامتیں ہوتی ہے۔ جری حالت یعنی وہ کسرہ کے ساتھ، یعنی زیر والی صورت میں آئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ باتیں ذرا سمجھ میں آئیں گی۔ یعنی زیر والی حالت میں اگر کوئی اسم آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے زیر والی حالت میں، یعنی جر والی حالت میں۔ تو ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے جر میں آنے کی، کہ کسی مثال کے طور پر اگر سمپل مثال لے لوں میں، رجلن، ٹھیک ہے، رجلن، اب یہ تو پیش والی حالت ہے، رفع والی حالت ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اعلیٰ آ جائے، ٹھیک ہے، اعلیٰ حرف جر ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اعلیٰ، اعلیٰ یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز اگر رکھی ہو تو اعلیٰ اس کے لیے آتا ہے۔ تو اگر اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جری حالت میں چلا جاتا ہے نا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اعلیٰ، اعلیٰ، رجلین۔ اعلیٰ رجلن۔ کسی کو اختلاف ہے؟ ابھی ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جسے بھی آسانی ہو، اگر آس پاس زیادہ لوگ نہ ہوں، روٹی نہ بنا رہی ہوں تو بتا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اعلیٰ رجلن، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اعلیٰ رجلن کے لیے۔ اچھا، اب ایک اور صورت میں نے بتائی تھی کہ جب اسم جری حالت میں آتا ہے، کسی کو یاد ہے کلاس میں کہ جر میں آنے کی دو صورتیں ہیں؟ جری حالت میں اسم کے آنے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے، اور ایک صورت میں نے بتائی تھی آپ کو، اور میں نے بہت مختصر سا بتایا تھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے اسے نہیں پڑھا ہے، کسی کو اگر کلاس میں یاد ہو اس۔ مضاف، مضاف الیہ۔ ہاں، آسیہ نے لکھا ہے اسم میں کسرہ ہو، تو اسم میں تو کسرہ آئے گا ہی اگر وہ جری حالت میں ہے، لیکن کس وجہ سے؟
کوئی وجہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی خود بخود جر حالت میں نہیں ہوتا ہے. یاد رکھے ڈیفالٹ ہمیشہ پیش والی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ یا تو نصب کی حالت میں جائے گا یا پھر وہ جر کی حالت میں جائے گی. تو یہ ابھی جیسے کسی سسٹر نے، ایک دو سسٹر نے کہا کہ مضاف یا مضاف الیہ، تو صحیح جواب ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، میں یہاں پر لکھتا ہوں، عبد اللہ، عبد اللہ. ہم نے کیا بتایا تھا کہ عام طور پر اگر دو اسم ہو اور ان دونوں میں آپ کو ایک ایسوسیشن دکھانا ہو، ایک کنیکشن دکھانا ہو، اس طرح کہ جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے والے کی ملکیت میں ہو یا اس کے ذمے میں ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دو اسم کو اس طرح لاتے ہیں، عبدن، پہلے تو عبدن یعنی بندہ، اور اس کے بعد مثال کے طور پر اللہ کا بندہ ہے، مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ لائیں گے، اللہ، ٹھیک ہے، عبدن ایک بندہ، اور دوسرا لفظ آئیں گے اللہ. اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہے نہیں، اللہ کا بندہ. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ان دونوں لفظ کو پاس پاس لکھ دیا جاتا ہے، عبدو اور اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. لیکن ان کو پاس لانے سے یہ ہوتا ہے کہ عبدن اپنی تنوین کھو دیتا ہے اور دوسرے اسم پر وہ رفع کی حالت سے کس میں چلا جاتا ہے، کسرہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت کی صورت یا مرکب اضافی کہتے ہیں، یعنی یہ خود کوئی پورا معنی نہیں دیتا ہے، یہ لفظ خود پورا معنی نہیں دے گا. یعنی اللہ کا بندہ، تو ہم نے یاد ہے آپ کو، آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کا بندہ کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں صالحن، کہ اللہ کا بندہ نیک ہے، ٹھیک ہے. عبد اللہ مؤمن، اللہ کا بندہ مومن ہے. تو یہ صرف ایک جملے کا ایک حصہ ہے، عبد اللہ اللہ کا بندہ. اسی طرح اللہ کی مدد، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی مدد، مدد کے لیے، نصر ہاں، اللہ. نصر اللہ، نصرن کہتے ہیں مدد کو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر اس کو آپ لفظ اللہ، لفظ جلالہ کے ساتھ اگر آپ اس کی اضافت کر دیں، ٹھیک ہے، اسے جوڑ دیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی مدد ہے، تو آپ اسے کیا کیسے لکھیں گے، نصر اللہ ہی ہو جائے گا، یہ نصر اللہ، نصر اللہ، یعنی اللہ جو رفع کی حالت میں ہے، جو لفظ تھا، یہ اضافت کی وجہ سے پہلے لفظ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ابھی بھی رفع کی حالت میں، صرف اس نے تنوین کی آواز کو کھویا ہے. لیکن جو دوسرا لفظ ہے اللہ، اس نے باقاعدہ رفع سے جر کی حالت کو قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک اگر میری بات کلیئر ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا، پھر میں اگلے پوائنٹ پر جاؤں گا. یہاں تک بات کلیئر ہے، یہ انداز ہے، عرب جو ہے اسی طرح کہتے ہیں، اگر دو چیزوں کو ایسوسیٹ کرنا ہے تو وہ اسی طرح دو الفاظ کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور پہلے والے کو رفع میں رکھتے ہیں اور دوسرے والے کو جر کی حالت میں لے جاتے ہیں، تو اس سے ایک ایسوسیشن بن جاتا ہے، ایک اضافت، یعنی دو چیزوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے ایک دوسرے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی مدد، عبد اللہ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اصل میرا مقصد یہ بتانے کا کہ جر کی حالت قبول کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، جس طرح علی، من، اس طرح، یا پھر ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ دو اسم کو ایک ساتھ جوڑا جائے اور پہلے والے کو دوسرے والے کی ملکیت ثابت کی جائے، ٹھیک ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے. تو اب ہمیں جب اگر مان لیجئے کہنا ہے رب، ربن کہتے ہیں جو جو ہے نا تربیت کرتا ہے، جو پالتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا پالن ہار جس سے کہتے ہیں، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کو ربن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے مشرق، ٹھیک ہے، مشرق، مشرق، مشرق آپ کو پتہ ہی ہے، مشرق کس کو کہتے ہیں انگلش میں، ایسٹ کو کہتے ہیں نا، اردو میں تو چلے مشرقی کہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمیں ان کو اس طرح بتانا ہے کہ مشرق کا رب، مشرق کا رب، ربن ایک لفظ ہے،
المشرق ایک اور لفظ ہے. اب ہمیں کہنا ہے مشرق کا رب, تو یہ کیا بن جائے گا؟ کوئی بتا سکتی ہیں آپ لوگوں میں سے؟ مضاف مضاف نہیں, مضاف مضاف نہیں, اس کی صورت کیا ہوگی یہ بتانا ہے. رب المشرق جی, رب رب المشرقی رب المشرقی. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں جن کو موقع نہیں مل رہا ہے کہنے کا وہ بھی اگری کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, رب المشرقی, یعنی یہ جو پیش ہے یہ کیا بن گیا؟ زیر بن گیا, یعنی رفع سے اس نے جر کی حالت کو قبول کر لیا ہے. اور یہ جو ربن تھا اس نے کیا کیا ہے؟ تنوین کو کھو دیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ مشرق کا رب ہے, مشرق کا رب. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے, ہاں, مرکب اضافی آسما. ٹھیک ہے, اب میں نیکسٹ چیلنج دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب اسے ہی آپ کو سمجھنا ہے آسیہ, کیونکہ سوال آپ نے کیا تھا, اس وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم اس مشرق کو ایک مشرق نہیں کہنا چاہ رہے ہیں, ہم اسے دو مشرق کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یعنی اس کا مثنیٰ کرنا چاہ رہے ہیں مشرق کا آسیہ, تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, ابھی ہم اضافت ہم نے نہیں کی ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ المشرقوں کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ المشرقوں کا المشرقانی. المشرقانی, بارک اللہ, کیونکہ ہمیں ہمیشہ ڈیفالٹ حالت میں لے جانا ہے, یعنی رفع کی حالت میں لے آنا ہے, کیونکہ المشرقو تھا رفع کی حالت, تو اس کی مثنیٰ میں رفع کی حالت المشرقانی بنے گا. اچھا, اب ہمیں اس کا اضافت کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے اس کو دیکھا, اوپر والے کو ہم نے اسے ربو بنا دیا. ٹھیک ہے, ربو. ٹھیک ہے, اچھا, اب مسئلہ ہے کہ اب ہمیں اس المشرقی کا ٹھیک ہو بہو جر کی حالت میں مثنیٰ کو لانا پڑے گا, کیونکہ جب یہ مفرد تھا, واحد تھا, تو یہ مشرقی چل گیا, لیکن اب یہ مشرقانی ہو گیا ہے, تو اب ہمیں اسے اس کی جر کی حالت میں لانا ہوگا المشرقانی کی. تو وہ کیا ہے؟ المشرقینی. 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 اب سمجھ میں آیا آپ کو یہ کیا ہے؟ رب المشرقینی. ٹھیک ہے, اچھا, کلاس میں کسی کو بھی اس سے جو میں نے بتایا ہے کوئی اشکال؟ جی, ناقۃ اللہ بھی وہی ہوگا, اللہ کی اونٹنی. ٹھیک ہے, جس طرح اسما فاروق نے لکھا ہے چیٹ میں. جی, ناقۃ اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی اونٹنی. تو یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی وجہ سے یہ رب المشرقینی ہے, اور والمغربینی یعنی اور دونوں مغربوں کا رب. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی مشرقینی سے مغربینی, یعنی پہلے یہ مغرب تھا, المغرب, اس سے المغربانی, اور پھر المغربینی, رب المغربینی. ٹھیک ہے, دونوں جہانوں کا رب بتانے کے لیے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, رب المشرقینی و رب المغربینی. ٹھیک ہے, اب کلیئر ہے نا آسیہ آپ کے لیے؟ آسیہ ابھی کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا, تو یہ تھا ہمارا پچھلا درس. اب کسی کو پچھلے جو ہم نے اسائنمنٹ دی اس سے متعلق کسی کا اور کوئی سوال ہے, کچھ کلیئر نہ ہو, یا پھر کوئی کویشچن ہو کسی کا, تو پھر ہم آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی بھی سوال اس تعلق سے جو میں نے اسائنمنٹ دیا تھا اور کلیئر نہ ہو رہا ہو؟ رمیزہ, آپ کو مشکل ہو رہی تھی کچھ, آپ نے کہا تھا. رمیزہ آپ ہیں کلاس میں؟ جی سر, مشکل مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب یہ فعل ہے, فاعل ہے, وہ اچھا, نا آپ جب کرتے ہوتے جب سمجھ آ جاتے, خود سے کرتے نا پھر نہیں آتا ہے سمجھ. مثال آپ بتا سکتی ہیں, تو پھر ہم اسے جلدی سے کلاس میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ایک مثال لیں گے اور پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں اگر اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. سر وہ لکھ کے تو آپ کو بھیجا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا میری غلطی کہاں پہ ہے. آپ نے صرف اصل میں آنسر بھیجا ہے نا, تو میں صرف آنسر دیکھ کر مشکل ہوتا ہے بتانا کہ آپ نے کیا سوچا ہے. تو خیر جو بھی, میں ایک کوشش کرتا ہوں حل کرنے کی. یہ میں نے ایک دیا تھا, میں نے یہ ایک دیا تھا, رفع
हाशिमुन, है ना, मैंने इस तरह दिया था हाशिमुन, और मैंने ब्लैंक दिया था, और मैंने फिर कहा था फिस सलाती, सॉरी फिस सलाती, ठीक है। तो और मैंने लफ्ज दिया था अल-यद, है ना, इस तरह मैंने दिया था अल-यद। यद कहते हैं, तो पता है ना आप लोगों को किसको कहते हैं अल-यदु? अल-यदु किसको कहते हैं, पता है ना आप लोगों को? जी hands, हाथ। हाथ को कहते हैं, हाथ को कहते हैं अल-यद। तो लफ्ज था रफा हाशिमुन, रफा यानी उठाया, किसने उठाया? अच्छा, आप कोई सिस्टर है जो कुछ कहना चाह रही हैं, आवाज कट रही है उनकी। अच्छा, रफा हाशिमुन, हाशिम ने उठाया, हाशिम ने उठाया। तो यहाँ पर फाइल कौन है रमीजा? किसी की आवाज आ रही है लेकिन बड़ी कट कट कर आ रही है, पता नहीं कोई तो है जो कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन आवाज बहुत कट रही है उनकी। रमीजा आप हैं क्लास में? अच्छा, रमीजा ही बात कर रही हैं क्या, उनकी आवाज जो कट रही है? अच्छा अच्छा, तो इसमें हाशिम कौन है रमीजा, आप बता सकती हैं? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, अच्छा ठीक है। अच्छा, रमीजा आपकी आवाज बहुत कट रही है, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज बेहद कट रही है। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि ये जो हाशिम है इसमें फाइल कौन है, आप लोगों में से बता सकती हैं हाशिम क्या है? हाशिम फाइल है। फाइल है। फाइल है यानी जो काम कर रहा है ना। तो जी, तो इस वजह से ये रफा की हालत में है, ये पेश के साथ है। लेकिन अल यद जो है ये इसको उठा रहा है ये शख्स। तो ये जिस चीज को के ऊपर उसका अमल हो रहा है ना, जिस चीज का इफेक्ट हो रहा है उस फेल का, वो क्या कहलाता है? मफूल कहलाता है, मफूल। तो मफूल किस हालत में होता है? नसब। नसब की हालत में होता है, यानी जबर वाली सूरत में आएगा। इस वजह से अल यदु तो वाहिद है, और इसकी मुसन्ना क्या है? अल यदानी, है ना। और इसको नसब की हालत में अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा अगर नसब की हालत में लिखेंगे तो? अल यदाना। यदाइन। अल अल यदानी। यदाइन। हाँ, अल यदानी किसी ने कहा था अभी, गलती से कहा है तो चलेगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। रफा हाशिमुन अल यदैनी फिस सलाती, यानी हाशिम ने अपने दोनों हाथ जो है वो नमाज में उठाए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक मिसाल है। अगर किसी और का कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से एक मिसाल काफ़ी है समझने के लिए कि किस तरह इसको अप्रोच करना है। माशाल्लाह क्लास में सभी ने तकरीबन जो है ना काफ़ी अच्छे से इसको किया है, इस पूरे एक्सरसाइज को। मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना आप लोगों की मेहनत जो है दिख रही थी, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। तो आज के दर्स में हम इंशाल्लाह दाखिल होते हैं कि ये दर्स जो है वो किस मौजू से है। तो हमारा आज का जो दर्स है ना, इसका मौजू है अल जमा, ठीक है। अरबी में इसको अल जम कहते हैं, अल जम यानी जमा की सूरत। अभी तक हमने, अगर आपको याद है, हमने पहले पढ़ा था वाहिद, जिसे मुफरद भी कहते हैं, ठीक है। वाहिद यानी अगर कोई चीज एक अदद हो तो इसे वाहिद कहते हैं। और हमने देखा था कि अगर कोई दो हो, अरबी जुबान में अदद में अगर कोई चीज दो हो तो इसे क्या कहते हैं? मुसन्ना कहते हैं। और इसकी रफा, नसब और जर्री हालत भी हमने पढ़ी, दोनों की, वाहिद की भी या मुफरद की भी और मुसन्ना की भी, है ना। तो हमने ये दोनों पढ़ लिया है। और अब हमें ये देखना है कि अगर दो से जायद हो, यानी तीन या तीन से जायद, तीन या तीन से अगर जायद अरबी जुबान में कोई चीज अदद में हो तो इसे क्या कहते हैं? जमा कहते हैं, जमा, ठीक है, जमा। ये याद रखिएगा, तीन या तीन से जायद अगर हो तो इसे जमा कहते हैं, अगर दो हो तो मुसन्ना कहते हैं, और अगर एक हो तो वाहिद या मुफरद कहते हैं, मुफरद, ठीक है। अच्छा, आज हमें जमा को पढ़ना है, ठीक है, और जमा को समझना है। पहले हम कुछ मिसालें देखेंगे कुरान मजीद से, ठीक है, और फिर
اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے پہلی آیت لیتے ہیں سورۃ المؤمنون میں. ٹھیک ہے, اور میں سب سے پہلا نام جس کا ہے انہیں سے کہوں گا. آسیہ, آسیہ آپ بتائیں گی اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے, جتنا جی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ٹھیک ہے, یہ ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2. تو اس کا ترجمہ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سر. سورہ نمبر اچھا چلیں وہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. چلے رکے 1 منٹ. سورۃ المؤمنون, سورۃ المؤمنون. بعض دفعہ مجھے بھی جو ہے نا ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے. 1 منٹ رک جائیں. مل گیا مل 20 گیا. ہاں 23 ہے. ٹھیک ہے, 23 ہے. جی 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 اسما فاروق, میں آؤں گا آپ کی طرف, آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی جی دو آیت. یقیناً فلاح ہاں جی ہاں. یقیناً فلاح پائیں گے مومن. یہ ہم، وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے, شکراً. اچھا, اب یہاں پر آپ کو 2 چیزیں مجھے آبزرو کرانی ہے. آپ نے ترجمہ میں کہا قد افلح المؤمنون, یعنی مؤمن جو ہے یہ انہوں نے فلاح پا لیا یا پا لیں گے. ٹھیک ہے, کامیاب ہو گئے یا کامیاب ہو جائیں گے. قد افلح المؤمنون. اچھا, اب یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں آبزرو کرنی ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ آبزرو کریں گے. ایمان لانے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ سب یعنی جتنے بھی کلاس میں مومن مؤمن مومن. ہے نا, مؤمن کہتے ہیں. تو ہم اس کو الف لام کے ساتھ لکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. المؤمن, المؤمن. اور اس طرح لکھیں گے, ہے نا, اسی طرح آپ اس کو دیکھیں گی. المؤمن, المؤمن, ہے نا, المؤمن. جی اچھا, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ المؤمنون, المؤمنون, یعنی اس کے ساتھ ایک اضافت والی صورت دکھ رہی ہے ہمیں, یعنی واو اور نون کے ساتھ, ہے نا. یعنی یہاں پر المؤمن نہیں ہے, یعنی اس میں کچھ تو تبدیلیاں ہیں, ہے نا, کچھ تو بدلا سا ہے. ٹھیک ہے, اسی پر آپ کو آج کی کلاس میں غور کرنا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, رقیہ تھوڑا سا صبر رکھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. بعض دفعہ ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن کلاس میں سب کو نہیں پتہ ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے کلاس میں. ٹھیک ہے, تو المؤمن یہاں پر کہتے ہیں ایک مومن کو, المؤمن ایک مومن, لیکن یہاں پر واو اور نون کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ آبزرو کریں بھی. ٹھیک ہے, میں ابھی صرف اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تک پہنچ سکوں. المؤمن, خاشعون بھی ہے لیکن ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے, یہ بھی انہی میں شامل ہے, یہ ہم انشاءاللہ اسے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایک آیت ہو گئی. اچھا, اگلی آیت الفیہ ہیں کلاس میں, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ یہ بتائیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. الفیہ آپ ہیں کلاس میں؟ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اسماء عمران, آپ آپ کے لیے بھی شاید مشکل ہوگا. رقیہ آپ بتا دیں پھر اگر آپ کے لیے پاسبل. اے وہ لوگ جو ایمان لائے
मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, ए वो लोगो जो ईमान लाए, मदद तलब करो, यानी मदद हासिल करो, बिस्सब्र, सब्र के साथ और नमाज के साथ, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र करने वाले के साथ नहीं कहा है तर्जुमा में, सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, जो सब्र करता है अरबी जुबान में उसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सब्र करने वाले को क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को? साबिरीन। साबिरीन। अस्साबिरु, एक एक सब्र करने वाला अगर कोई हो, जैसे आ, एक कोई इल्म रखने वाला हो तो उसे आलिम कहते हैं ना। अस्साबिर, अस्साबिर, अस्साबिरु, यानी सब्र करने वाला। साबिरुन, जी अस्मा फारूक, ठीक है, साबिरु, अस्साबिरु। लेकिन यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है कि यहां पर इसके साथ कुछ और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? या और नून, या और नून, या और नून, ठीक है। अस्साबी रीना, ना कि अस्साबिरूना। हमने इसी में देखा था ना पहले, अल मुमिन में वाव और नून था, यहां पर या और नून है। अच्छा, अब अगली आयत में आ जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर रुक जाते हैं, एक और आयत मैं बताता हूँ कौन सा लेना है। अ, अच्छा, ये आयत लेते हैं, ठीक है, ये आयत लेते हैं, और इसमें इंशाल्लाह रुकैया के बाद कौन है? शहनाज। शहनाज, आप हैं क्लास में? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आयत है सूरह तौबा की, आयत नंबर 128। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हमारे पास क्लास 5 मिनट है, ठीक है। जी सर। जी जी, बोलें। अल्लाह, जी, किसी को बोला बेटा, दूसरे किसी को पूछो। दूसरी सूरह में पहुंच गई आप? हाँ जी। वो अच्छा। फोन में ना तो चले गया। हम बता ठीक है। दें। आ, कौन? आसिया कह रही हैं? अल्फिया। अच्छा अच्छा, अल्फिया, हाँ, अब आप हेल्प कर दें, चलिए कोई बात नहीं। लक़द अलबत्ता तहकीक जा जाअकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन एक रसूल मिन में से अनफुसिकुम तुम्हारे तुम्हारे नफ्सों अजीजुम गिरा है पता नहीं ये मुझे अलीम अलईम अलैहि उस पर माँ वह चीज अनित तुम जो क्या है जो जरूर पहचान हम्म। जो जरूर पहचान लें तुमको हरीसुन हरीस है अलैकुम तुम्हारे बारे में बिलमुमिनीना मोमिनों पर रऊफुर रहीम शफकत करने वाला मेहरबान है। ठीक है, ठीक है, बारकल्लाह फीक, शुक्रन। अ, अब आगे अ, बोलना। हाँ हाँ, आप भी ट्राई कर लें, आप भी ट्राई कर लें। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारे जिन्स में से है, जिनको तुम्हारे मुसर्रत है ना, क्या मुसर्रत, नुकसान के बाद निहायत, अगर हाँ, निहायत ग्रांड
गुजरती गिरा है, गिरा जो गुजरती है, जी जी। गिरा गुजरती है, जो तुम्हारे मनफियात के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। ईमान वालों के साथ बड़ी शफकत और मेहरबान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं है, आप लोग सब अटक अटक कर थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अजर तो इसका मिलेगा ही। और साथ ये है कि कोशिश आपने की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह तर्जुमा तो आप लोग खुद भी सबने देखा होगा। असल जो मेरा मकसूद है वो ये लफ्ज है बिल मुमिनीना, ठीक है। यहाँ पर आप गौर अगर करेंगी तो यहाँ पर लफ्ज वही है अल मुमिन, लेकिन या और नून के इजाफत के साथ है। तो ये अब हमें समझना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। यानी हमने दो सूरतें अभी तक देखी हैं, एक तो वाव नून के साथ और एक या नून के साथ, है ना। तो ये है क्या चीज। तो अब मैं बताने लगा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें आज जो पढ़ना है वो है जम्मू, सॉरी, जम्मू मुजक्कर, सॉरी, मुजक्कर सालिम, ठीक है। यानी वो जमा जो मुजक्कर का हो, यानी जिसका जेंडर मेल हो, इसको कैसे जमा किया जाता है। यानी इसको अगर हमें तीन या तीन से जायद बताना है तो हम इसे अरबी जुबान में किस तरह लिखेंगे, किस तरह इसे हम अदा करेंगे। जिस तरह हमने मुसन्ना का सीखा था, मुसन्ना का सीखा था ना हमने कि अगर मुस्लिम है अल मुस्लिमु है तो अल मुस्लिमानी, अगर अल मुस्लिमतु है तो अल मुस्लिमतानी। तो यहाँ पर जमुल मुजक्कर के लिए अलग कायदा है, जमुल जमुल मुअन्नस के लिए, यानी मुअन्नस के लिए जमा का अलग कायदा है, ठीक है। तो इसे हमें आज पढ़ना है। आप लोग क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। क्लास का टाइम ये खत्म हो रहा है, वो दोबारा से ज्वाइन करेंगी तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।